مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ امریکہ کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹرمپ کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت کو مبارکباد۔ کہا تینوں ممالک آخرکار زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ دفاعی معاہدے سے خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون بڑھے گا۔ معاہدہ خطے میں باہمی دفاعی تعاون کی جانب اہم قدم ہے۔ دستخط دیکھ کر خوشی ہے۔ تینوں ممالک دفاع کے لیے ایک دوسرے کا زیادہ مؤثر انداز میں ساتھ دے سکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کو دھمکی دے دی۔ امریکی میڈیا فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آبنائے ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان آڑے آیا تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جتنے ہتھیار اب تک امریکہ نے استعمال کیے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب ایران سفید جھنڈا لہرا کر سرنڈر کرنے کا اعلان کرے۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے جلدی نہیں۔ میری انتظامیہ نے ایران کی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے ایک بیک چینل قائم کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے خفیہ مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج کا دوسرا روز۔ لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے، اہم شاہراہیں اور راستے بند۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والا راستہ بند، جبکہ کراچی اور پشاور میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سسٹم نہیں، ملک سنبھالنے والے ناکام ہو گئے ہیں۔ حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے تو پھر ہم پر مسلط کیوں ہے؟ جماعت اسلامی مڈل کلاس طبقے کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ مہنگائی سے لوگ تنگ آ چکے، دھرنا کسی کی ذات کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ حکمرانوں نے IMF کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال رکھا ہے۔ دھرنے اور پریس کانفرنس کر کے عوام کو گمراہ کرنا آسان ہے، متبادل اور ٹھوس حل پیش کرنا جماعت اسلامی کے بس کی بات نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا کہ حافظ نعیم الرحمان سیاست چمکانے کے لیے مخلصانہ قومی معاہدوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم لاہور میں بیٹھ کر سیاست کرنے کے بجائے وفاق میں موجود اصل ذمہ داروں کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر اظہار تشکر۔ امریکی صدر کی جرأت مندانہ قیادت کی تعریف، کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت کے باعث جنوبی ایشیا اور کروڑوں زندگیاں ایٹمی تباہی سے بچ گئیں۔ برادر ممالک سعودیہ اور ترکیہ کے ساتھ مل کر پاکستان اپنا اور پورے خطے کے دفاع کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پائیدار امن ہمارے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا، دشمنوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران امریکہ کے ساتھ وقار، خود اعتمادی اور طاقت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت تک پہنچا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران ایسا ملک نہیں جو ڈیڈ لائن یا دباؤ کے تحت فیصلے کرے۔ پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 60 دن کے ڈیڈ لائن کی کوئی شرط نہیں۔ امریکہ کی MOU کی خلاف ورزی کے باعث مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل مصطفیٰ عزی نے دعویٰ کیا کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 200 سے زائد دشمن طیارے اور ڈرونز گرائے جا چکے ہیں۔
ایران نے جنگ میں شدت لانے کا خفیہ منصوبہ بنا لیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایران کے سخت گیر رہنماؤں نے امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے خلاف جنگ کو طول دینے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی لکھا کہ ایران کے سخت گیر رہنماؤں نے مذاکرات پر بھروسہ کرنے کے بجائے گزشتہ 2 ماہ میں ایک بڑی جنگ کی تیاری میں صرف کیے۔ تہران نے ایک جانب جنگ سے متاثرہ فوجی انفراسٹرکچر کی بحالی کا عمل تیز کیا تو دوسری جانب یمن، عراق اور لبنان میں اپنے اتحادی مسلح گروہوں کے ساتھ تعاون بھی مزید بڑھایا۔ آبادی کے لحاظ سے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ اسلام آباد میں SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے میں مقررین یک زبان۔ رہنما PTI سلمان اکرم راجہ نے کہا پنجاب، سندھ اور KP میں 3 الگ الگ صوبے بنا دیں۔ بلدیاتی نظام مضبوط کرنا ہے تو آئین کے ذریعے کریں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا آبادی 7 گنا بڑھ گئی، پھر بھی 4 ہی صوبے ہیں، لوگ ریاست سے ناراض ہو رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ نئے صوبے بنائے بغیر لوکل گورنمنٹ نہیں چل سکتی، پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے بھی بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کی حمایت کر دی۔ قومی سطح پر مباحثے سے خطاب میں کہا کہ نئے صوبوں کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ اسد عمر بولے کہ نئے صوبے بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیاقت بلوچ بولے کہ نئے صوبوں کے موضوع پر بحث ہونی چاہیے۔ نور الحق قادری نے تجویز دی کہ معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ نئے صوبے بنانا بنیادی طور پر سیاسی ایشو ہے۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ نئے صوبوں کا فیصلہ کرنا پارلیمنٹ اور عوام کا کام ہے۔ وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، دعویٰ کیا کہ سندھ کی سیاسی جماعتیں اور عوام نئے صوبے کے مخالف ہیں۔ پنجاب اور KP اسمبلیاں صوبے بنانا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ MKM نفرتیں پھیلا کر فسادات کرانا چاہتی ہے۔ مصطفیٰ کمال مہاجرین کے پاس گئے تو انہوں نے صوبے سے انکار کیا۔ جماعت اسلامی کہتی ہے وہ عوامی مسائل پر احتجاج کرتے ہیں، لیوی ختم کرنے کے مطالبے پر شہباز شریف کو کون سا فرق پڑا ہے؟ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ مخصوص نشستوں پر انتخاب کے بعد مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ تعمیر و ترقی کے لیے آزاد کشمیر کے عوام نے مسلم لیگ نون کو چنا، جو وعدے کیے ان کو پورا کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال اولین ترجیح ہے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اجلاس، متعلقہ حکام اور ڈیپٹی کمشنرز کی ویڈیو لنک پر شرکت۔ راجن پور میں فوری طور پر 21 باؤزرز مہیا کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا عوام کو پینے کا صاف پانی پہنچانے کا عزم غیر متزلزل ہے، پنجاب کے عوام کو پینے کا صاف پانی گھر گھر پہنچا کر دم لیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔